آج ہم ایک ایسے شخص کی بات کریں گے جو قدیم روم کے شاید سب سے امیر لوگوں میں سے ایک تھا، ایک بہت طاقتور سیاست دان۔ اور ساتھ ہی ایک عظیم فلسفی بھی۔ جی، یہ ایک بہت ہی عجیب امتزاج ہے۔ اور اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ اس نے تاریخ کے بدنام ترین شہنشاہوں میں سے ایک نیرو کی تربیت کی۔ وہ اس کا استاد تھا، اس کا مشیر تھا۔ اور پھر آخر میں اسی شہنشاہ نے اسے مرنے کا حکم دے دیا۔ بالکل، اسی کے حکم پر اسے اپنی جان لینی پڑی۔ یہ تو کسی فلم کی کہانی لگتی ہے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں سینیکا کی، اور ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ہے ان کے خطوط۔ جی، جو انہوں نے اپنے دوست لوسیلیس کو لکھے تھے۔ تو آج کا ہمارا مقصد صرف سٹوئکزم کو سمجھنا نہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ سینیکا جیسے تضادات سے بھرے شخص کی باتیں آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہیں۔ صحیح۔ کیا ایک ایسے شخص کا فلسفہ قابل اعتبار ہو سکتا ہے جس کی اپنی زندگی اس کے اصولوں سے بالکل مختلف نظر آتی ہو؟ چلے اسی سوال کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، تو سب سے پہلے اس شخصیت کو سمجھتے ہیں۔ سینیکا کوئی ایسا فلسفی نہیں تھا جو کہیں الگ تھلگ بیٹھا ہو، وہ تو اقتدار کے بالکل مرکز میں تھا۔ جی، وہ نیرو کا استاد تھا، لیکن صرف استاد ہی نہیں۔ ایک وقت ایسا تھا جب نیرو نیا شہنشاہ بنا تو سینیکا اور ایک فوجی افسر بورس مل کر عملی طور پر پوری رومی سلطنت چلا رہے تھے۔ کیا واقعی؟ جی ہاں، ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ نیرو کے دور حکومت کے پہلے 5 سالوں کو بعد میں شاہی روم کی تاریخ کا سنہری دور کہا گیا۔ ایک منٹ، یعنی نیرو جسے تاریخ کا ایک ظالم ترین بادشاہ سمجھا جاتا ہے، اس کے دور کا آغاز اتنا شاندار تھا؟ جی، اور اس کے پیچھے اسی فلسفی کا ہاتھ تھا۔ اس دوران سینیکا نے بہت سی قانونی اور مالی اصلاحات کیں، ٹیکسوں میں نرمی کی، یہاں تک کہ دریائے نیل کا منبع تلاش کرنے کے لیے افریقہ میں ایک مہم بھی بھیجی۔ وہ صرف باتیں نہیں کر رہا تھا، وہ دنیا بدل رہا تھا۔ یہ تو ناقابل یقین لگتا ہے۔ یہی تو تاریخ کا کمال ہے۔ شروع میں نیرو سینیکا کے زیر اثر تھا اور چیزیں بہتر تھیں، لیکن جیسے جیسے نیرو کی طاقت بڑھی، اس کا اصل رنگ سامنے آنے لگا۔ اور یہیں پر سینیکا کی اپنی شخصیت کا وہ تضاد بھی سامنے آتا ہے۔ ایک طرف وہ سادگی اور دولت سے بے نیازی کا فلسفہ پڑھا رہے تھے، اور دوسری طرف وہ خود بے تحاشا امیر تھے۔ کتنا امیر؟ ذرائع کے مطابق ان پر الزام تھا کہ انہوں نے صرف 4 سالوں میں 30 کروڑ سسٹرز جمع کیے، جو آج کے حساب سے اربوں ڈالر بنتے ہیں۔ اربوں ڈالر؟ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو سیدھی سادھی منافقت لگتی ہے۔ یہی وہ سوال ہے جو 2000 سال سے سینیکا کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس پر صرف دولت جمع کرنے کا ہی نہیں، بلکہ برطانیہ میں مقامی قبائل کو انتہائی اونچی شرح سود پر قرض دینے کا بھی الزام تھا، جس کی وجہ سے وہاں ایک بڑی بغاوت بھی ہوئی۔ تو ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ خواہشات سے چھٹکارا پاؤ، اور دوسری طرف وہ خود دولت کے پہاڑ پر بیٹھے۔ آج کے دور میں اگر کوئی ارب پتی ہمیں غربت میں خوش رہنے کا لیکچر دے تو ہم کیا سوچیں گے؟ بالکل جائز سوال ہے، اور اس کا کوئی آسان جواب نہیں ہے۔ ہمارے ایک ماخذ میں ڈاکٹر جانسن کا ایک کال ہے جو شاید اس صورتحال پر کچھ روشنی ڈالتا ہے۔ اچھا؟ وہ کہتے ہیں، کیا آپ انسانی فطرت سے اتنے ناواقف ہیں کہ یہ نہیں جانتے کہ ایک شخص اچھے اصولوں میں بہت مخلص ہو سکتا ہے، بغیر اس کے کہ اس کا عمل ہمیشہ اچھا ہو؟ اصولوں پر یقین رکھنا اور ان پر 100% عمل کرنا دو الگ چیزیں ہیں؟ شاید سینیکا اپنے فلسفے کو ایک آئیڈیل کے طور پر دیکھتا تھا، ایک ایسی منزل جس کی طرف سفر کرنا ہے، بھلے ہی وہ خود ابھی راستے میں ہو۔ وہ کامل نہیں تھا، اور شاید وہ یہ جانتا تھا۔ یہ دلیل کچھ لوگوں کو ہضم کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ بالکل، لیکن شاید اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے۔ ہم سب کے کچھ اصول ہوتے ہیں جن پر ہم پورا نہیں اتر پاتے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وہ اصول چھوڑ دینے چاہیے؟ یا یہ کہ کوشش کرتے رہنا چاہیے؟ بالکل۔ بہرحال، اس کی دولت اور اثر و رسوخ ہی آخرکار اس کے زوال کا سبب بنا۔ بورس کی موت کے بعد نیرو پر اس کا کنٹرول ختم ہو گیا اور اسے ریٹائرمنٹ لینا پڑی۔ اور ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ اپنی آخری زندگی میں ہر وقت اس خوف میں مبتلا رہتا تھا کہ نیرو اسے زہر دے دے گا۔ وہ صرف جنگلی پھلوں اور بہتے پانی پر گزارا کرنے لگا تھا، جو اس کی پرانی پرتعیش زندگی کے بالکل برعکس تھا۔ اور آخر میں جب اس پر نیرو کے خلاف ایک سازش میں ملوث ہونے کا الزام لگا
تو اسے خودکشی کا حکم دیا گیا۔ اور اس نے وہ حکم مان لیا؟ جی، اور اس کی موت اس کے فلسفے کا ایک عملی مظاہرہ تھا۔ اس نے بہت سکون اور وقار کے ساتھ اپنی قسمت کو قبول کیا۔ وہ آخری لمحے تک اپنے ارد گرد موجود دوستوں اور گھر والوں کو تسلی دیتا رہا، گویا وہ کہہ رہا ہو کہ دیکھو میں نے جس فلسفے کی بات کی تھی میں اس پر مر کر بھی دکھا رہا ہوں۔ تو چلیں اب اس فلسفے کی بات کرتے ہیں جس کے لیے سینیکا نے جان دی۔ یہ اسٹوئکزم آخر ہے کیا؟ اور ذرا آسان لفظوں میں سمجھائیے گا۔ ٹھیک ہے، سادہ لفظوں میں اسٹوئکزم یہ کہتا ہے کہ دنیا میں دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک وہ جو آپ کے کنٹرول میں ہے اور دوسری وہ جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اچھا۔ آپ کے خیالات، آپ کے فیصلے، آپ کے اعمال، یہ آپ کے کنٹرول میں ہیں۔ موسم، ٹریفک، دوسرے لوگوں کا رویہ، بیماری، موت، یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ صحیح۔ اسٹوئک فلسفہ کہتا ہے کہ حقیقی سکون اور خوشی صرف تب مل سکتی ہے جب آپ اپنی پوری توانائی ان چیزوں پر لگائیں جو آپ کے کنٹرول میں ہیں، اور جو چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں انہیں سکون سے قبول کرنا سیکھ لیں۔ یہ ٹریفک والی مثال بہت اچھی ہے۔ یعنی اگر میں ٹریفک جام میں پھنس گیا ہوں تو غصہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ میرے اختیار سے باہر ہے۔ بالکل، یہی اسٹوئکزم کا عملی نفاذ ہے۔ اس کا مقصد ہے حقیقی غیر متزلزل سکون اور اطمینان حاصل کرنا، اور اس راہ میں سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں ہماری بے قابو خواہشات اور لالچ۔ اور یہ بات سینیکا کی اپنی زندگی کے تناظر میں کتنی دلچسپ لگتی ہے۔ وہ جن چیزوں سے بچنے کا کہہ رہا تھا وہ خود انہی کے بیچ میں گھرا ہوا تھا۔ شاید ایسا ہی ہو۔ اسٹوئسزم کے مطابق اس سکون کو حاصل کرنے کا اوزار عقل ہے، جسے وہ ہمارے اندر کی خدائی چنگاری کہتے ہیں۔ عقل ہمیں درد، غم اور موت جیسے خوف پر قابو پانے میں مدد دیتی ہے۔ اور ان کے نزدیک سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ واحد حقیقی اچھائی ورچوز یعنی نیکی ہے۔ یہ صرف اخلاقیات نہیں بلکہ 4 چیزوں کا مجموعہ ہے: حکمت، ہمت، ضبط نفس اور انصاف۔ جو شخص ان خوبیوں کو اپنا لیتا ہے وہ خود کفیل ہو جاتا ہے۔ خود کفیل مطلب اسے کسی کی ضرورت نہیں؟ مطلب اس کی خوشی کا انحصار بیرونی چیزوں پر نہیں رہتا، اس لیے قسمت کے اتار چڑھاؤ اسے پریشان نہیں کر سکتے۔ مجھے مارکس کی ایک بات نے بہت متاثر کیا۔ دولت کا مختصر ترین راستہ دولت کی تحقیر ہے۔ یہ ایک بہترین تضاد ہے، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پیسہ نہ کمائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذہنی حالت دولت کی محتاج نہ ہو۔ جب آپ ہر وقت مزید دولت کے پیچھے نہیں بھاگتے، جب آپ اس خوف سے آزاد ہو جاتے ہیں کہ اگر یہ دولت چلی گئی تو کیا ہوگا، تو آپ ذہنی طور پر اسی لمحے امیر ہو جاتے ہیں۔ بالکل، آپ کی خوشی آپ کے بینک اکاؤنٹ پر منحصر نہیں رہتی، اور یہ ایک بہت بڑی آزادی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے سینیکا کی شخصیت اور فلسفے کے اصولوں کو سمجھ لیا، لیکن یہ تو سب بڑی بڑی باتیں ہیں۔ روزمرہ کی زندگی کے لیے وہ کیا عملی مشورے دے رہا تھا؟ مثال کے طور پر آج کا سب سے بڑا مسئلہ خلفشار، مطلب ہر طرف سے معلومات کا سیلاب۔ حیرانگی طور پر اس کے پاس اس کا بھی جواب تھا۔ اپنے خط نمبر 2 میں وہ بالکل اسی مسئلے کی بات کرتا ہے۔ وہ اپنے دوست کو خبردار کرتا ہے کہ بہت ساری کتابیں پڑھنے اور ایک موضوع سے دوسرے موضوع پر بھٹکنے سے گریز کریں۔ وہ لکھتا ہے، ہر جگہ ہونا کہیں نہ ہونا ہے۔ ہر جگہ ہونا کہیں نہ ہونا۔ واہ، یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ آج کے سوشل میڈیا سکرولنگ کی بات کر رہا ہے۔ جی ایسا ہی لگتا ہے۔ اس کا مشورہ تھا کہ چند آزمودہ اور بہترین مصنفین کا انتخاب کرو اور انہیں گہرائی سے پڑھو۔ اس نے کہا کہ ہر روز ان کے خیالات میں سے صرف ایک خیال کو پکڑو اور دن بھر اس پر غور کرو تاکہ وہ تمہاری شخصیت کا حصہ بن جائے۔ یعنی معلومات جمع نہ کرو، حکمت حاصل کرو۔ بالکل۔ اچھا، اور دوستی کے بارے میں اس کے خیالات کیا تھے؟ سینیکا کے لیے دوستی کوئی کاروباری معاہدہ نہیں تھی۔ خط نمبر 9 میں وہ ایک بہت گہری بات پوچھتا ہے، میں ایک دوست کیوں بناتا ہوں؟ تاکہ میرے پاس کوئی ایسا ہو جس کے لیے میں مر سکوں۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ جی، اس کے نزدیک دوستی ایک بے غرض اور مکمل اعتماد کا رشتہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اپنے دوست سے ایسے بات کرو جیسے تم خود سے کر رہے ہو۔ لیکن کیا یہ اسٹوئکزم کے خود کفیل ہونے کے نظریے سے متضاد نہیں؟ اگر ایک فلسفی کو کسی کی ضرورت نہیں تو اسے دوست کی کیا ضرورت ہے؟
یہ ایک بہترین سوال ہے۔ سینیکا اس کا جواب یوں دیتا ہے: ایک حکیم دوستوں کے بغیر رہ سکتا ہے، لیکن وہ رہنا چاہتا نہیں۔ وہ دوستی ضرورت یا فائدے کے لیے نہیں کرتا، بلکہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ دوستی خود ایک اچھی اور خوبصورت چیز ہے۔ صحیح۔ اچھا، ان کے خطوط میں مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے بھی کوئی عملی تکنیک بتائی گئی ہے؟ ہاں، اور یہ شاید سٹوئکزم کی سب سے مشہور مشقوں میں سے ایک ہے۔ سینیکا اسے غریبی کی مشق کہتا ہے۔ غریبی کی مشق وہ کیا ہے؟ خط نمبر 18 میں وہ مشورہ دیتا ہے کہ مہینے میں کچھ دن نکال کر جان بوجھ کر انتہائی سادہ زندگی گزاری جائے۔ سب سے سستا کھانا، سب سے معمولی کپڑے اور سخت زمین پر سونا۔ ایک منٹ، کیا یہ صرف چند دنوں کے لیے غریب ہونے کا ڈرامہ نہیں؟ کیا یہ ان لوگوں کی توہین نہیں جو ہر روز حقیقی غربت کا سامنا کرتے ہیں؟ بظاہر ایسا لگ سکتا ہے، لیکن اس کا مقصد نفسیاتی ہے۔ یہ مستقبل کے لیے ایک ذہنی تربیت ہے۔ سینیکا کہتا ہے، سکون کے وقت میں ہی روح کو مشکل وقت سے نمٹنے کے لیے خود کو تیار کرنا چاہیے۔ اچھا۔ جب آپ جان بوجھ کر تھوڑی سی مشکل کا سامنا کرتے ہیں تو آپ سیکھتے ہیں کہ جس چیز سے آپ ڈر رہے تھے وہ اتنی بھیانک نہیں ہے۔ یہ بدقسمتی کے خلاف ایک ذہنی ویکسین کی طرح ہے۔ آپ قسمت سے آپ کو حیران کرنے کی طاقت چھین لیتے ہیں۔ ذہنی ویکسین، یہ ایک زبردست تشبیہ ہے۔ اور آخری اور سب سے بڑا خوف، موت کا خوف؟ یہ تو اس کے خطوط کا مرکزی موضوع ہے۔ اس کا موقف بہت واضح ہے۔ وہ کہتا ہے کہ موت کو صرف بوڑھوں کا مسئلہ نہیں سمجھنا چاہیے، یہ ہر لمحہ ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ خط نمبر 26 میں وہ ایپیکیورس کا قول نقل کرتا ہے: موت کی ریہرسل کرو۔ موت کی ریہرسل؟ یہ سننے میں بہت خوفناک اور مایوس کن لگتا ہے۔ سٹوئک نقطہ نظر اس کے بالکل برعکس ہے۔ ان کے مطابق موت کا خوف ہی ہمیں ٹھیک سے جینے نہیں دیتا۔ ہم ہر چیز کو کل پر ٹالتے رہتے ہیں، یہ سوچ کر کہ ہمارے پاس بہت وقت ہے۔ تو سینیکا کی زندگی اور اس کے فلسفے کو اگر ایک ساتھ دیکھیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ علم صرف جاننے کے لیے نہیں بلکہ عمل کرنے کے لیے ہے، بھلے ہی اس کا اپنا عمل کامل نہ ہو۔ بالکل، اور شاید سب سے چیلنجنگ بات سینیکا نے اپنے خط نمبر 33 میں کہی ہے۔ وہ اپنے دوست کو اس بات پر ڈانٹتا ہے کہ وہ اپنے خطوط میں صرف دوسرے فلسفیوں کے حوالے دیتا رہتا ہے۔ اچھا، کیا کہتا ہے وہ؟ وہ لکھتا ہے، زینو نے یہ کہا اور تم نے کیا کہا، کلیانتھیز نے یہ کہا اور تم نے کیا کہا۔ خود اختیار سنبھالو اور کچھ ایسا کہو جو آنے والی نسلوں تک پہنچے، کچھ سچائی اپنے اندر سے بھی نکالو۔ واہ، یہ تو صرف اس کے دوست کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ایک سوال ہے۔ ہم دن بھر کتابیں پڑھتے ہیں، دوسروں کے خیالات جمع کرتے رہتے ہیں، لیکن آخر میں سوال یہی ہے کہ یہ سب جاننے کے بعد ہمارا اپنا خیال کیا ہے؟ ہماری اپنی سوچ کیا ہے؟ یہی سینیکا کا آخری امتحان ہے۔ اس کا پیغام ہے، صرف ایک طالب علم مت بنو، ایک تخلیق کار بنو۔ دوسروں کی حکمت کو مشعل راہ بناؤ، لیکن اپنا راستہ خود تلاش کرو۔